بآسانی سمجھا جا سکتا ہے کہ گندم کے خوشوں والا خواب 7 گایوں والے خواب کی مانند ہے۔ یہ 7 فربا گائے ہی گندم کی سبز بھری بالیاں ہیں، اور لاغر و کمزور گائے وہی گندم کی زرد خوش بالیاں۔ میں نے متواتر 2 راتیں 2 خواب 2 مختلف شکلوں میں دیکھے۔ اب آپ لوگ میرے خواب کو ایک بے مقصد و بے معنی خواب کہہ کر اتنی آسانی سے دامن نہیں بچا سکتے۔ مجھے اپنے خواب کی تعبیر چاہیے۔ اگر نہیں کر سکتے تو اعتراف کر لیں تاکہ پھر میں آپ لوگوں کے بارے میں کچھ سوچوں۔ اگر آج رات میرے خواب کی تعبیر پیش نہ کر سکے تو کل آپ سب لوگوں کو قید کروا دوں گا۔ بلا شبہ آپ کا خواب ایک بامقصد خواب ہے، لیکن یہ لوگ تعبیر بتانے سے قاصر ہیں۔ اگر تعبیر ممکن نہ بھی ہو، تحقیق تو ممکن ہے۔ یہ معبد آمون کے کاہنوں اور معبروں کے غرور کو توڑنے کا بہترین موقع ہے۔ آپ چاہیں تو اپنے خواب کی تعبیر پانے کے لیے اسی طرح مصر رہ سکتے ہیں۔ مجھے بھی ان سے تعبیر کی کوئی امید نہیں۔ بانو حضور، میں کچھ کہنا چاہتا ہوں۔ بولو۔ تم کہنا چاہتے ہو کہ آمون ہوتب کے خواب کی تعبیر کا حل جانتے ہو؟ جی بالکل بانو حضور۔ بیناروس، تم دخل اندازی مت کرو، فرمارما کے غصے کو مزید ہوا مت دو۔ اس خواب کی تعبیر بہت مشکل ہے۔ یہ ہمارے بس کی بات نہیں، یعنی اس کی تعبیر ممکن ہی نہیں۔ جناب، ہمیں 1 رات کی مہلت چاہیے۔ تم سب میرے ہاتھوں سے مارے جاؤ گے۔ تم نے معبود کی آبرو خاک میں ملا دی۔ جادوگران اور معبران معبد آمون جناب فرما روا سے 1 رات کی مہلت چاہتے ہیں۔ مہلت کا وقت گزر چکا۔ سالوں بیٹھ کر کھایا اور آرام کیا تاکہ مشکل گھڑی میں چارہ جوئی کر سکیں۔ مجھے ابھی اور اسی وقت اپنے خواب کی تعبیر چاہیے۔ جناب فرما روا، یہ مصر کے مشہور و معروف جادوگر اور معبر ہیں۔ اگر انہیں کچھ مہلت دے دی جائے تو یقیناً یہ کسی نتیجے بیجا حمایت مت کریں کاہن اعظم۔ یہ مٹھی بھر مفت خورے وہ جونکے اور دیمک ہیں جو محض مصر کی عوام کا خون چوسنے اور مصر کی جڑوں کو کھوکھلا کرنے میں مشغول ہیں۔ یہ تو طبس کے ان آوارہ کتوں سے بھی بدتر ہیں جو بھونک کر آگاہ تو کر دیتے ہیں۔ آپ کو غصے سے پرہیز کرنا چاہیے، یہ آپ کی صحت کے لیے ٹھیک نہیں ہے۔ آج یا تو یہ لوگ تعبیر بتانے کے لیے زبان کھولیں گے یا پھر تازیانوں کی ضربوں سے انہیں بھونکنے پر مجبور کر دوں گا۔ اور یاد رکھیں جناب آخمہو، آج کسی کو بھی میرے غیظ و غضب سے امان نہیں مل سکے گی، لہٰذا ان کی مزید حمایت نہ کریں۔ آپ سے درخواست ہے کہ خود پر قابو رکھیں، آپ کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے۔ ان سب کو زندان میں ڈال دو۔
اب یہ اسی وقت آزاد ہوں گے جب یہ میرے خواب کی تعبیر پیش کریں گے. بانو حضور، کیا میں کچھ عرض کروں؟ کیا ہے؟ اب کیا کہنا ہے؟ بانو حضور، میں اس مشکل کا حل جانتا ہوں، لیکن بتانے کی جسارت نہیں کر سکتا. جناب فرما روا نہایت غصے میں ہیں. تم خواب کی تعبیر جانتے ہو؟ نہیں، میں ایک ماہر معبر کو جانتا ہوں. بینا روز، تم سب کچھ دیکھ رہے ہو. اگر کچھ غلط کہہ دیا تو اپنا کام تمام سمجھو. مجھے یقین ہے کہ اس معبر کے پاس اس مشکل کا حل ضرور ہوگا. بانو حضور، میں درخواست کرتا ہوں کہ مجھے کچھ کہنے کی اجازت دی جائے. لے جاؤ انہیں. جناب ہمیں چھوڑ جناب دیجیے. آنکھ میں ہوں کچھ آپ نہیں. لوگ مطلب کیا کر رہے ہیں؟ یہ لوگ مابد آمون کے کاہل ہیں. انہیں چھوڑ دیجیے عالی جناب. بینا روز آپ سے کچھ عرض کرنا چاہتا ہے. چھوڑ دو انہیں. کہو بینا روز، سن رہا ہوں. میں جناب فرما روا کی اس مشکل کا حل جانتا ہوں. تم میرے خواب کی تعبیر کا حل جانتے ہو؟ جی علی جناب. کتنے شرم کا مقام ہے. جائیں اور جا کر نیل میں ڈوب مریں. معبد آمون کے نامی گرامی جادوگر اور معبر بے بس ہیں، اور ایسے میں بینا روز ہمارا ساقی اس مشکل کا حل پیش کرے. خوب. تو وہ کون ہے بینا روز؟ ایک عبرانی غلام جو فی الوقت زندان میں ہے. ایک عبرانی غلام قیدی؟ جناب فرما روا، جب میں اور آپو پیس قید میں تھے، ہم دونوں نے خواب دیکھا. تب اسی جوان قیدی نے میرے خواب کی تعبیر قید سے رہائی بتائی اور آپو پیس کو تختہ دار پر مصلوب کیے جانے کا بتایا. دونوں تعبیریں ٹھیک 3 روز بعد وقوع پذیر ہو گئیں. بینا روز، تمہیں کچھ اندازہ ہے کہ فرما روا سے مذاق کا کیا نتیجہ ہو سکتا ہے؟ اطمینان رکھیے میرے مالک، اطمینان رکھیے. یہ کیا کہہ رہا ہے پوتیفار؟ پوتیفار، یہ ٹھیک کہہ رہا ہے میرے خداوند. میرا خیال ہے میں اس جوان کو جانتا ہوں. میرے خواب کی تعبیر پیش کرنے کے لیے تم لوگوں کو کل تک کی مہلت دی جا رہی ہے. چلے جائیں کہ مجھے آپ سے نیل کے اطراف میں چرنے والے گایوں کے فضلے کی سی بو آ رہی ہے. چلے جائیں. مجھے کل تک اپنے خواب کی تعبیر چاہیے. سن لیا؟ وقت ضائع کیے بغیر ابھی اور اسی وقت ہارن ہوپ کے ساتھ زندان زاویرہ جائیں اور میرے خواب کی تعبیر معلوم کریں. اس قیدی کا نام کیا ہے؟
उस कैदी का नाम क्या है? युजार सीफ, लेकिन इब्रानी ज़बान में उसे यूसुफ कहते हैं। ये नाम मैंने कहीं सुना है। मेरा ख्याल है कि मैंने माजी में इस नाम का एक बच्चा जनाब पुतीफार के लिए खरीदा था। जिंदान जावीरा, जल्द चलो। कौन है? इतनी रात गए, क्या काम है? जनाब के दमन से कहो आमून होतब चहारुम की जानिब से पारन पुआ हौरन हूप आया है। इंतजार कीजिए जनाब। फरमानदा हौरन हूप तशरीफ लाए हैं, दरवाजा खोल दो। हरकत करो। इतनी रात गई, क्या चीज जनाबे फरमानदा को यहाँ खींच लाई है? फर्मा रवा के हुक्म के आगे रात और दिन की कोई अहमियत नहीं। बिनारुस अब क्या गलती कर बैठे जो जिंदान का रुख किया है? नहीं, हम युजार सीफ से मिलने आए हैं, जनाब फर्मा रवा के हुक्म से। ठीक है, चले। नबी खुदा जनाब युजार सीफ पर दुरूद हो। तुम पर भी खुदावंद का दुरूद हो। कौन हो तुम? ये क्या कर रहे हो? मैं हूँ बिनारुस, बिनारुस फरामोश का एहसान फरामोश। बिनारुस, बस कर। ये कैसी बातें कर रहे हो? मुझे बख्श दीजिए, मुझे बख्श दीजिए। आपने मुझसे जो छोटा सा तकाजा किया था वो भी पूरा न कर सका। समझ नहीं आ रहा था मैं किस तरह आपका सामना करूं। तुम्हारी शर्मिंदगी बिला वजह है। तुम्हें मेरा तकाजा फरामोश करना ही था। तुम्हारी फरामोशी बगैर मसलहत के नहीं थी। यूं न सिर्फ मुझे अच्छे दोस्त भी मिले बल्कि बराए तज़किया और इबादत बेहतरीन मौका भी। बिनारुस, खैरियत, आज जिंदान जावीरा का रास्ता कैसे भूल गए? युजार सीफ की याद कैसे आ गई? बताऊंगा। मुझे फर्मा रवाए मिस्र अली जनाब आमून हुतब ने यहाँ भेजा है। एक ख्वाब की ताबीर मालूम करने आया हूँ। तमाम माहिर जादूगरान और मुअब्बिरान तिब्स आमून हुतब के ख्वाब की ताबीर के आगे बेबस हो चुके हैं। अगर फर्मा रवा ख्वाब ना देखते तो शायद अब भी मुझे आप याद ना आते। खूब, तो बयान करो बिनारुस। फर्मा रवा ने ख्वाब में देखा कि 7 कमजोर लागर गायें मोटी ताज़ा गायों को निगल जाती हैं और गंदम के साथ सब्ज खुशे गंदम के साथ जद खुशों के तवस्सुस से खुश्क होकर खत्म हो जाते हैं। बइज़्न इरादा खालिक यकता तावील ख्वाब मेरे ही पास है। लेकिन आपको इस ख्वाब की तावील नहीं देनी चाहिए जब तक कि आपको इस कैद से निजात ना मिल जाए। खुदावंद मताल ने इसी रोज़ के लिए मुझे इल्म तावील सिखाया है और ये शिवाय जमा मर्दी नहीं कि अदायगी कार खैर के लिए कोई उजरत या ज़मानत तलब की जाए। तुम फर्मा रवा के पास जाना और कहना
7 سال فراوان نعمت کے درپیش ہیں۔ ان 7 سالوں میں خوب محنت سے کاشتکاری کریں اور فصل کاٹیں، اور اس میں سے تھوڑی مقدار کھانے اور کاشتکاری کے لیے استعمال کریں، اور باقی ماندہ کو ذخیرہ کر لیں۔ اس کے بعد 7 سال قحط و خشک سالی کے درپیش ہوں گے۔ ذخائر جمع کردہ کو قحط و خشک سالی کے زمانے میں استعمال میں لائیں تاکہ لوگوں کو پریشانی کا سامنا نہ کرنا پڑے۔ خدا کی قسم اس کی یہی تعبیر ہے۔ مجھے یقین ہے بڑے بڑے محبت جس خواب کی تعبیر پیش کرنے میں ناکام رہے اس کی یہی تعبیر ہے۔ مجھے یقین ہے جناب فرما روا یہ تعبیر سن کر نہایت خوش ہوں گے۔ ہاں مجھے یقین ہے۔ فی الحال میں اجازت چاہوں گا، مجھے جلد از جلد واپس جانا ہے۔ جا رہے ہو تاکہ پھر ہمیں بھول جاؤ بھی نہ؟ نہیں بالکل نہیں، میں آج ہی آپ لوگوں کے پاس دوبارہ آؤں گا۔ جاؤ مگر اپنے دوستوں کو بھول مت جانا۔ ضرور۔ خدا نگہدار۔ خدا نگہدار۔ خدا نگہدار۔ میں جلد واپس آؤں گا۔ کہو۔ یہ ہڈیاں اور مہرے تعبیر دینے سے عاجز ہیں۔ یہ مہرے عاجز ہیں یا تم؟ جیسا کاہن اعظم فرمائے، ہم معبران اپنی عاجزی و ناتوانی کا اعتراف کرتے ہیں۔ ہمیں ان چند دنوں کی تحقیق سے صرف یہ معلوم ہوا ہے کہ مصر کے قدیم آئین و روایات میں گائے کو سال سے تعبیر کیا گیا ہے۔ تو پھر کیا؟ اس سے مشکل تو حل نہیں ہوگی۔ میں اس جوان قیدی کو جانتا ہوں، مجھے اس بات کا خدشہ ہے کہ کہیں وہ آمون ہوتب کے خواب کی تعبیر نہ کرتے۔ کیا سنا نہیں کہ اس نے پہلے بھی بینا روس کے خواب کی واضح اور سچی تلی تعبیر پیش کی تھی؟ مجھے تو سمجھ نہیں آتی جناب آنکھ ماہو، ایسے تو کئی ایک نے تعبیر خواب پیش کی ہے، ان میں سے ایک یزار سے بھی صحیح، اس میں قباحت کیا ہے؟ احمق، تم لوگوں کے ہوتے ہوئے غلام کے مد مقابل آمون کی شکست کوئی برائی نہیں؟ کیوں نہیں، کیوں نہیں، بالکل ہے، بالکل ہے۔ اس جوان کا نام یزار سیف ہے اور وہ ایک یکتا پرست ہے۔ اس کی کامیابی آمون کی شکست شمار ہوگی کیونکہ وہ آمون پر اعتقاد نہیں رکھتا۔ بینا روس، تعبیر خواب لائے ہو یا نہیں؟ جناب میں نے پہلے ہی عرض کیا تھا نا کہ وہ ایک بڑے پائے کے معبر ہیں۔ خوب، تو بتاؤ۔ یزار صف نے بتایا کہ 7 موٹی گائیں اور 7 سبز خوشے 7 سال فراوانی نعمت کی دلیل ہیں، اور 7 لاغر گائیں اور 7 خوشہ زرد و خشک 7 سال قحط و خشک سالی کی علامت ہے۔ آفرین، یہی ہے، یہی تعبیر میرے خواب سے بہترین مطابقت رکھتی ہے۔ یقیناً یہی ہے۔ میں اس عبرانی غلام کی ہر کہی ہوئی بات پر
ईमान रखता हूं। आप उसे जानते हैं? हाँ, मैं उसके बारे में काफी कुछ जानता हूं। बीनरूस, क्या उस कैदी ने तुम्हें कैद से बचाव का कोई हल नहीं बताया? क्यों नहीं अली जनाब, उन्होंने कहा है कि फरावानी रहमत के 7 सालों में खूब मेहनत से काश्तकारी करें और ज़ख़ीरा करें ताकि कहत और खुश्क साली के 7 सालों में उससे इस्तिफादा किया जा सके। ये राह हल तो निहायत मुनासिब है, लेकिन गंदुम तो 7 साल तक महफूज नहीं रह सकती, तो फिर ज़ख़ीरा कैसे मुमकिन है? मुमकिन है वो कैदी इसका हल भी जानता हो। यकीनन ऐसा ही है। मैं उस इब्रानी गुलाम से मिलना चाहूंगा, उसे फिलफौर हाजिर किया जाए। इस ताबीर ख्वाब और इसके तदारक को फिलहाल मुख्फी रखिए ताकि देखें कायनाने माबद क्या करते हैं। बिलाशुबा इतनी दकीक और हकीमाना ताबीर आखमाहू और कायनाने माबद के वजूद पर एक कारी ज़र्ब साबित होगी। यकीनन वो फरमानवा के ख्वाब की ताबीर पेश करने में नाकाम रहे होंगे। आँख महू का शिकस्त खुर्दा और तहकीर शुदा चेहरा काबिल दीद हो